اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے یوسف علیہ السلام کے 2 ساتھیوں کی خواب کا ذکر سنا، ساتھ میں یوسف علیہ السلام کی جیل کے اندر دعوت و تبلیغ کا سنا۔ آج مصر کے بادشاہ ریان ابن ولید کی خواب کو اللہ بیان فرمائیں گے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا اس زمانے کے اندر اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کے اندر دیکھتے کہ 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائیں پتلی موٹیوں کو کھا رہی ہیں، یہ اس کا خواب تھا۔ جیسے صبح جاگا، اس نے اپنے وزیروں سے، مشیروں سے، جو عقلاء تھے، علماء تھے، اس کے دربار میں تھے، اس نے فرمایا یا ایھا الملأ افتونی، او میرے دربار کے لوگوں مجھے میری خواب کے بارے میں بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم خواب کا علم رکھنے والے۔ اب جب انہوں نے سنا نا کہ 7 موٹی گائیں یأکلہن 7 عجاف، کہ ان کو 7 بالکل کمزور مریل قسم کی گائے کھا رہی ہیں، تو کہنے لگے ھذا احلام، یہ بے تکا سا خواب ہے جی، یہ وہ خواب ہے جو عام بندے کی سوچوں میں آتا ہے، لہٰذا ایسی خوابوں کے کوئی تعبیریں نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ بات چل رہی تھی، تو وہ بندہ جو جیل سے رہا ہوا تھا، ساقی، جس نے یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب بیان کیا تھا، حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم اپنی نوکری کے اوپر بحال ہو جاؤ گے، اپنے عہدے پہ بحال ہو جاؤ گے۔ تو اس بندے نے سنا نا، تو اس کو یاد آ گیا کہ فلاں جیل کے اندر ایک بندہ ہے، اور ہے بھی بڑا سچا بندہ ہے، مخلص بندہ ہے، انہوں نے وقت گزارا تھا۔ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں، جا کر ایک بندے سے خواب پوچھ کر آؤں، لہٰذا آپ مجھے اجازت دو۔ ظاہر بات ہے جی، جیل کے اندر جانا، پھر اس بندے سے ڈائریکٹ ملاقات کرنا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آگے سپرڈنٹ ہوتا ہے، پھر ملاقات کا وقت ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اجازت نامہ ہوتا ہے، تب جا کر بندے کی ملاقات ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ مجھے کوئی خصوصی خط لکھ کر دو، پرچی لکھ کر دو، تاکہ میں جا کر دکھاؤں کہ بادشاہ سلامت کا قاصد ہوں جی، مجھے ڈائریکٹ ملنے دیا جائے۔ خیر وہاں سے وہ بندہ چلا، یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا یا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، افتنا فی 7 بقرات، ہمیں خواب کی تعبیر بتا۔ ہمارے بادشاہ سلامت کو ایک خواب آیا، اس خواب کے اندر اس نے دیکھا 7 بقرات، 7 گائیں ہیں، سمان موٹی، یأکلہن 7 عجاف، ان کو کھا رہی ہیں کمزور گائے، موٹی گایوں کو کمزور گائے کھا رہی ہیں، اور 7 خوشیں ہیں، 7 سٹیں ہیں، 7 سلٹیاں ہیں، 7 چھلیاں ہیں، خضرن سبز، اور وہ اخریات 7 بالکل خشک ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ اور ہمیں پتہ چلے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تاکہ میں جا کر لوگوں کو بتاؤں۔ اب جب وہ بندہ یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، یوسف علیہ السلام نے اس کے اوپر اپنا احسان نہیں جتلایا۔ دیکھو یاد کرو، میں نے تمہیں بھی یہ کہا تھا کہ جا کر بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، تم نے میرا تذکرہ ہی نہیں کیا، بھول گئے ہو، 7 سال گزر گئے جی، اور اپنی جب غرض آئی ہے تو میرے پاس آ گئی ہو جی، ویسے تو آئی نہیں ہو۔ اگر ہم ہوتے نا وہاں پر، ہم کہتے ہیں جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر تھا نا جی، اخلاق کریمانہ تھے،
تو خواب کی تعبیر بتانے لگ گئے. ساتھ میں خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ میں تدبیر بھی بتائی. تعبیر یہ بتائی، اس نے کہا کہ 7 سال تمہارے اوپر ایسے آئیں گے جو بالکل سرسبز و شاداب ہوگا، تمہاری فصلیں لہا رہی ہوں گی، تمہارے پاس اناج بے بہا ہوگا جی، تمہاری فصلیں ان 7 سالوں میں فصل دیں گی. پھر ان 7 سالوں کے بعد جو سال آئیں گے نا جی، وہ قحط سالی والے سال ہوں گے، اس کے اندر تمہارا ذرہ دانہ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا یہ تمہاری خواب کی تعبیر ہے. اور اب تدبیر یہ ہے، یہ جو 7 سال ہیں نا جی، ان 7 سالوں کے اندر تمہارا غلہ اناج بے تحاشا ہوگا. ان 7 سالوں کے جو فصل غلہ ہوگا اس میں سے تم پھلیوں میں سے، خوشوں میں سے اتنا ہی غلہ نکالو جتنا تمہیں ضرور پڑتا ہے، باقی جو ہے اس کو سنبھال کر رکھ دو جی. ظاہر بات ہے چھلی یا خوشہ اسی طرح سٹے میں رکھا جائے تو اس کو گھن کم لگتا ہے، اگر نکال دیا جائے تو فوراً گھن لگ جاتا ہے. تو فرمایا یہ تدبیر ہے، ان خوشوں کو، ان سٹوں کو ان کے غلافوں کے اندر ہی رکھنا، جتنی تمہیں ضرورت ہے تو وہ استعمال کرنا، باقی کو چھوڑ دینا. آنے والے جو 7 سال ہوں گے بڑی مشکل کے سال ہوں گے. اب یہ خواب کی تعبیر تھی جی. وہ بندہ واپس آیا، آ کر بادشاہ سلامت کو بتایا. اب بادشاہ سلامت نے کہا خواب اچھا ہے، بہترین ہے، اور جواب بھی بہترین ہے، تدبیر بھی بہترین ہے، لہٰذا میں اس بندے کو خود سننا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ میری خواب کی تعبیر کیا بتاتا ہے. لہٰذا اس بندے کو بلا کر لاؤ، آگے آئے گا اس کا. اور وہ 7 سال جب شروع ہوئے، اللہ نے پہلے 7 سالوں میں ان کو اتنا غلہ دیا، بے تحاشا بے بہا غلہ دیا جی. اب انہوں نے وہی تدبیر، وہی طریقہ کار اپنایا جو یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا. اگلے 7 سال ایسے آئے جیسے یوسف علیہ السلام نے بتایا تھے. قحط سالی ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. ارد گرد کے جو علاقے تھے، جو ملک تھے، ان کے اندر سے بھی اناج ختم ہو گیا. تو ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلا کہ جو مصر کا بادشاہ ہے وہ ہر بندے کو غلہ دیتا ہے، اور غلہ بھی ایک اونٹ کا جو سامان، جتنا اونٹ اٹھا سکتا ہے اتنا غلہ دیتا ہے، اور دیتا ہے بھی پیسوں کا ہی. یہ خبر جناب یعقوب علیہ السلام تک پہنچی، اور وہاں سے یعقوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے جی، سارے بیٹے، رشتہ دار، جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے، سب کو بھیجا. اور سوائے بنیامین کے جی، ان کو نہیں بھیجا، وہ چھوٹے تھے، باقیوں کو بھیجا، جس کا ذکر 13ویں پارے میں آئے گا. اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لینے کے لیے آئے. ادھر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو اپنی تدبیر بتائی. بادشاہ نے جب وہ تدبیر اپنائی، خواب کی تعبیر سنی، تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس بندے کو جیل سے نکالا جائے. اب جب دوبارہ قاصد بھیجا گیا کہ یہ اتنا فہم و فراست والا بندہ جیل میں ہے، تو وہ قاصد آیا دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس. تو یوسف علیہ السلام کو کہا حضرت اب بادشاہ سلامت کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ کو رہائی مل گئی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلو، بادشاہ سلامت آپ کو بلاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ما خطبکن، فرمایا کہ جاؤ جا کر بادشاہ سلامت سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھیں، مجھ پر بہتان لگایا تھا. لہٰذا پہلے ان سے پوچھو وہ میرے بارے میں کیا کہتی ہیں، تاکہ میری صفائی ہو جائے. کیونکہ کل میں نے واعظ و نصیحت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، ممبر پر بیٹھنا ہے. اگر میری صفائی نہیں بیان ہوگی تو کل لوگ کہیں گے آپ تو وہی ہو جی، آپ کے اوپر الزام لگا تھا عورتوں کے بارے میں، اور آپ ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہو. کل آپ جیل میں تھے، آپ کے اوپر یہ تہمت لگی تھی، لہٰذا ہم آپ کی بات نہیں مانتے. لہٰذا اس طرح کرو، بادشاہ کے پاس جاؤ، بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے. اب بادشاہ کو بھی فکر لائق ہوا جی. بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا جو 40 عورتیں تھیں، دعوت میں گئی تھی زلیخا کی. ان سے پوچھا بتاؤ یوسف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا ہم یوسف کے اندر ذرہ برابر بھی خیانت نہیں سمجھتی جی. وہ یوسف کیا ہے جی، بالکل پاک دامن ہے. اب یہ 40 عورتوں نے جب پاک دامنی کا اعلان کیا، ادھر بادشاہ نے کہا کہ زلیخا کو بلایا جائے. زلیخا نے بھی آ کر اقرار کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کے بارے میں برا سوچا تھا، میں نے برائی کا ارادہ کیا تھا، لیکن وہ مجھ سے بچ گیا جی، لہٰذا وہ پاک دامن ہو گیا. ادھر 40 عورتوں کی گواہی اور ادھر زلیخا کا خود اقرار. دربار کے اندر ظاہر بات ہے، دربار کے اندر ہر قسم کا وزیر مشیر تھا جی. اس کی بھی آگے علاقے تھے جہاں جہاں پر وہ جاتا تھا، جہاں جہاں کے عہدیدار تھے. تو بات اس طرح پورے مصر کے اندر پھیل گئی کہ یوسف کیا ہے جی، بالکل بے گناہ اور بری ہے جی. یہ مختصر سا تذکرہ تھا، باقی باتیں ترجمے میں آئیں گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک، کہا بادشاہ نے، انی ارا، بے شک میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر، سبع بقرات سمان، 7 موٹی گائیں، یأکلہن، کھا رہی ہیں ان کو، سبع عجاف، 7 پتلی گائے کمزور گائے، وسبع سنبلات، 7 خوشیں، خضر سبز تر و تازہ، واخر یابسات، اور 7 بالکل خشک۔ یا ایھا الملأ، اے میرے دربار کے لوگو، افتونی، مجھے بتاؤ، فی رؤیا، میری خواب کے بارے میں، ان کنتم، اگر ہو تم، للرؤیا، خوابوں کے ماہر، خوابوں کی تعبیر بتانے والے۔ قالو، کہنے لگے، اضغاث احلام، یہ بڑا گندا خیال ہے، یہ ویسے بے تکا سا آپ کو خیال آ گیا، خواب شواب کی نہیں ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور نہیں ہے ہم برے خیالوں کی تعبیر بتانے والے اور نہ جاننے والے۔ وقال الذی، کہا اس شخص نے، نجا منہما، کہ جس نے نجات پائی تھی ان 2 آدمیوں میں سے، وذکر، اس کو یاد آیا، بعد امت، ایک امت کے بعد، ایک زمانے کے بعد۔ امت کے 3 معنی آپ نے سنے، ایک معنی گروہ ہے، ایک معنی پیشوا ہے، ایک معنی مدت ہے جی۔ انا انبئکم، میں خبر دیتا ہوں تم کو، بتأویلہ، اس کی تعبیر کے بارے میں، فارسلون، لہٰذا مجھے بھیجو، مجھے آتی نہیں ہے، میں ایک بندے کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے بتائے گا۔ یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، افتنا، ہمیں بتا، فی سبع بقرات سمان، 7 موٹی گاؤں کے بارے میں، یأکلہن، کھاتی ہیں ان کو، سبع عجاف، 7 پتلی گائے، وسبع سنبلات خضر، 7 خوشیں، خضرین، سرسبز و شاداب، واخر یابسات، 7 خوشیں، لعلی ارجع، تاکہ میں لوٹوں، الی الناس، لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں۔ مطلب یہ خواب کی تعبیر جا کر میں ان کو بتاؤں، اور آپ کا تذکرہ بھی میں کروں کہ بھئی ایک بے گناہ وہاں پہ رہے جی، دوسرے ملک کا بندہ ہے۔ قالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تزرعون، تعبیر کیا جواب، تزرعون، تم کاشت کرو گے، 7 سنین، 7 سال، دأباً، لگاتار، فما حصدتم، پس جو تم کاٹو، تدبیر، فذروہ، پس اس کو چھوڑ دو، فی سنبلہ، خوشوں کے اندر، سٹوں کے اندر ہی، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، مما یاکلون، جو تم کھاؤ گے وہ نکال لو، باقی کو وہیں کا ویسے کا ویسا رکھ لو۔ ثم یأتی، پھر آئیں گے، من بعد، اس کے بعد، ذالک 7 شداد، 7 سال سخت، ٹھیک ہے یہ 7 سال اور 7 سال یہ 14 سال، بڑا لمبا زمانہ بنتا ہے۔ یأکلنا، کھائیں گے اس سے، ما قدمتم، جو تم نے ان کے لیے ان میں تیار کیا ہے، لہن، ان کے لیے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، مما تحسنون، جو تم محفوظ کرو گی۔ وہ جو سختی کے سال آئیں گے ساتھ نا، وہ ان 7 سالوں کا جو راشن پانی ہے وہ اس میں کھا جائیں گے۔ ثم یأتی من بعد ذالک، پھر اس کے بعد آئیں گے، عام، چند سال، فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں کے اوپر خوب بارش برسائی جائے گی، وفیہ یعصرون، اور اس کے اندر لوگ انگور نچوڑیں گے۔ وقال الملک ائتونی، کہا بادشاہ نے، ائتونی بہ، اس بندے کو میرے پاس جس نے یہ خواب کی تعبیر بتائی ہے۔ فلما جاء الرسول، جب آیا قاصد، قال، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، قال، فرمایا، ارجع، لوٹ جا واپس، الی ربک، اپنے مالک کی طرف، بادشاہ کی طرف، فاسألو، اس بادشاہ سے پوچھ، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حالت ہے ان عورتوں کی، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا، ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن علیم، ان کے مکروں کو جانتا ہے۔ قال ما خطبکن، قال، بادشاہ نے فرمایا، ما خطبکن، بتاؤ ہے تمہاری کیا حالت ہے، ان عورتوں سے پوچھا، اذ راوتن، جب تم نے ارادہ کیا، جب تم نے ورغلایا، یوسف کو، عن نفسہ، اس کی جان کے بارے میں، قلنا، سب کہنے لگی، حاش للہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، ما علمنا، نہیں ہم جانتی، علیہ، اس کے بارے میں، من سوء، کوئی برائی، ہمیں یوسف کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ قالت امرات العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، وزیر اعظم کی بیوی نے کہا، زلیخا نے، الانا، اب حس الحق، اب حق بات ظاہر ہو چکی ہے، ظاہر بات ہے ان عورتوں نے بھی گواہی دے دی ہے کہ
یوسف کیا ہے جی؟ سچ ہے، اب کھل کر بات کرنی چاہیے جی۔ انا راوتہ، میں نے اس کو ورغلایا ہے، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کیا، عن نفسی ہی، اس کی جان کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک وہ سچوں میں سے تھا۔ ذالکا، یہ اس وجہ سے ہے، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی لم اخنہ، بے شک میں نے نہیں خیانت کی اس کی، بالغیب، اس کی عدم موجودگی میں، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، بے شک اللہ نہیں ہے رہنمائی کرتا کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی مکر کی رہنمائی نہیں کرتا یا ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھو ذالک لیعلم، اس جملے کو دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب کہ زلیخا نے کہا یہ جو گواہی میں دے رہی ہوں نا، یہ اس لیے دے رہی ہوں تاکہ میرے خاوند کو پتہ چلے کہ انی لم اخن ہو، میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، میں اس پر فریفتہ ہوئی، یوسف کی محبت میرے دل میں تھی، لیکن ہم سے یہ زنا سرزاد نہیں ہوا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، یہ جملہ کہنے والے یوسف علیہ السلام ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ذالک لیعلم، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ عورتوں سے پوچھو تاکہ پتہ چل جائے، لیعلم انی لم اخن ہو، عزیز مصر کو، زلیخا کے خاوند کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کی، نہ اس کی عدم موجودگی میں خیانت کی ہے۔ وما ابرئ نفسی، اور میں نہیں پاک سمجھتا نفسی، اپنی جان کو۔ دوسرا معنی وما ابرئ نفسی، میں نہیں پاک سمجھتی اپنی جان کو، ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ، البتہ ابارتا ہے، بسوء، برائی کے اوپر، الا، مگر، ما رحم ربی، جس پر میرے رب کا رحم ہو وہی بچ سکتا ہے، وگرنہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، اور مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی، خواب کی بات آئی تو خواب کے متعلق سن لیں جی۔ خواب کی 3 قسمیں، بخاری شریف کے اندر امام ابن سیرین رحمہ اللہ یہ خوابوں کے بہت بڑے ماہر تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حدیث النفس، دوسری قسم ہے تخویف الشیطان، تیسری قسم ہے رؤیا صادقہ۔ پہلی قسم کے خواب جو حدیث النفس میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندے کو خیالات آتے ہیں۔ آج دن کو بندے نے جو سوچا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو رات کو سوتے ہیں تو وہی چیز یا اس جیسی چیز خواب میں آ جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ عام خواب ہیں، یہ جو دن کو سوچتے ہو کہ آج دن کو مرغی کھائیں گے تو رات کو خوابوں کے اندر مرغی روسٹ ہوئے آتے ہیں یا مچھلیاں روسٹ ہو کر آتی ہیں، تو ایسی خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، جو خیال دن کو ہو وہ راتوں کو بھی ہو۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے تخویف الشیطان، خواب کے اندر شیطان آتا ہے، کبھی بندے کو وہ امریکہ لے کر چلا جاتا ہے، کبھی انگلینڈ لے کر چلا جاتا ہے، کبھی بندے کو وہ چھت سے اٹھا کر نیچے پھینک دیتا ہے، کبھی بندے کو دریا میں ڈبو دیتے ہیں جی۔ یہ ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں جی، چڑیلیں آ جاتی ہیں، بندر سانپ آ جاتے ہیں، بلی بچھو آ جاتے ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایسے اگر خواب آئیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب بندہ بیدار ہو جائے تو بیدار ہونے کے بعد پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو بائیں طرف منہ کر کے تھو تھو کر دیا کرے، اس سے لا یضرہ، یہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے رؤیا صادقہ، سچی خوابیں جی۔ اب دیکھیں جی، بسا اوقات انسان کو خواب آتی ہے جی، خواب کے اندر اس کو غمی دکھائی جاتی ہے، بسا اوقات اس بندے کو خواب کے اندر خوشی دکھائی جاتی ہے جی، اور یہ من جانب اللہ ہوتی ہے جی۔ اب بندے کے ساتھ آنے والے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جی، آج آپ نے خواب دیکھا، کل پرسوں ترسوں یا مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ پیش آتا ہے جو آپ نے خواب دیکھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایسی خواب جو ہوتی ہے نا عام طور پر بندے سے بھول جاتی ہے جی۔ ٹھیک ہے، یہ خواب کیا ہوتی ہے جی؟ سچی ہوتی ہے، اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے جی، اور یہ تعبیر بندہ پھر ہر ایک سے نہ پوچھے، اسی سے پوچھے جس کو خواب کی تعبیر آتی ہو، یا اگر نہ بھی آتی ہو وہ آپ کا مخلص ہو، آگے سے یہ جواب دے دے، اللہ اچھی کرے گا جی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات دیکھیں، قرآن کے اندر 3 بار نفس آیا جی، قرآن کے اندر 3 بار نفس کا ذکر ہے۔ ایک نفس ہوتا ہے لوامہ، ایک ہوتا ہے امارہ، ایک ہوتا ہے مطمئنہ۔ یہاں پر بھی آیا ہوا نفس امارہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے نا جو ہر وقت برائی سوچتا رہتا ہے جی، یہ
گناہ کا کام کروں گا، وہ گناہ کا کام کروں گا، فلاں کو لڑاؤں گا، فلاں کی چغلی کروں گا، فلاں کے اوپر بہتان لگاؤں گا، تو یہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ اللہ ہر بندے کو اس نفس سے بچائے جی۔ دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ، کہ جس بندے کے اندر یہ خصلت آ جاتی ہے نا کہ بھئی اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے گناہ ہو جائے، کسی قسم کا بھی گناہ ہو جائے، تو نفس کہتا ہے یار یہ تم نے کیا کر دیا جی، اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، یہ غلط کام تم نے کیے، کل اللہ کے دربار میں پوچھو گی، تو یہ والا نفس انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ، کہ بندہ جو کام کرتا ہے اس کا نفس اسے اس کے اوپر شاباش دیتا ہے، یہ کام تم نے آج نیکی کا کیا، اچھا کیا، نماز پڑھی ہے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ ہر بندے کو یہ والا نفس بھی نصیب ہو نہیں ہوتا ہے۔